آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز خاص خبروں کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا دینک لوکفن چینل میں۔ ناظرین، فی الحال میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی حفاظت کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام مدارس بند تھے۔ بند ہونے میں ہوا یوں کہ جتنے بھی اساتذہ مدارسوں میں پڑھاتے ہیں سب کی تنخواہیں بھی بند، کیونکہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو فی الحال میں مدارس سے بہت سارے معلمین اساتذہ آ رہے ہیں مساجدوں میں چندے کے لیے۔ تو مولانا شہزاد کی زبانی ہم جاننا چاہیں گے، ساری عوام آواز اٹھا رہی ہیں کہ ابھی مدارس بند ہے تو ابھی ہم چندہ کس طرح سے دینا ہے۔ اسی کے سلسلے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، چندہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک اہم مسئلے کا سوال مجھ سے کیا گیا، ایک اہم پوائنٹ کو لے کر بات پوچھی گئی، تو آج کھل کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت اور ہمت کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی تنقید نہ سمجھیں، کوئی اپنے آپ پر نشانہ اور ہدف نہ بنائیں، بلکہ ایک عمومی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ مدارس کے اساتذہ کی کارگزاری مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض مدارس کے پڑھانے والے وہ اساتذہ جن کی صلاحیتیں اعلیٰ درجے کی تھی، جو صف اولیٰ کے اساتذہ میں تھے، آج وہ کاروبار پر جا رہے ہیں، جی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، جب تحقیق کی گئی، ان سے بات پوچھی گئی کہ ایسا ماجرا کیا ہوا، تو انہوں نے یہ کہا، ان کے جملے یہ تھے کہ اگر مدارس سے تنخواہ جاری رہتی تو ہم کاموں پر کیوں جاتے۔ تو یہ بات ان کی بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ ذریعہ معاش جو ہے تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، ہر ایک کام کر سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کی طرف خوب توجہ دیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دین کی خدمت کے لیے مخصوص ہے، جس کو علماء اکرام کے طبقے سے جانتے ہیں، جو اسلامی قلعوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان اسلامی قلعوں کی خدمات انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب طبقے کو چنا اور ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، یہ لوگ آ رہے ہیں، تو بعض سفیروں سے اور بعض مدارس کے اساتذہ سے میری بات ہوئی اس سلسلے میں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا، بعض مساجد میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں کے کمیٹی کے لوگ یا بعض لوگ جن کے پاس ہم چندے کے لیے جا رہے ہیں، رسیدوں کے لیے جا رہے ہیں، ان کی پرانی رسیدیں ہمارے پاس ہے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے، جب تک مدرسے نہ کھلے کیسے دیں۔ تو کیا آپ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے ہم بچوں کی طرف نظر کرتے ہوئے مدارس کے لیے پیسہ دیتے ہیں، لیکن میرے معزز ساتھیوں، دوستوں، آپ دیکھیے صرف اس میں بچوں کے کھانے پینے کا نظم و نسق نہیں ہوتا، بلکہ اساتذہ کی تنخواہ ہے، مدرسے کے لائٹ بل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایک پورا نظام ہے۔ تو یہ ہمارے چندوں کے ذریعے سے یہ نظام پورا کیا جاتا ہے، اساتذہ کی تنخواہوں سے لے کر بچوں کے تقاضے تک، یعنی مدارس کے سارے تقاضے یہ تو چندے کے ذریعے سے پورے کیے جاتے۔ تو صرف اتنی بات ہے کہ یقیناً فی الحال جو ہے تو ابھی بچے مدرسوں میں پڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو مدارس کے حوالے کیے ہوئے ہیں، جو حضرات اپنے آپ کو پورا مدرسے کو، پورا اپنے آپ کو انہوں نے دے دیا، صبح سے لے کر شام تک، سال بھر کے لیے، گویا کہ جب سے وہ فارغ ہوئے انہوں نے ایک مدرسے کا انتخاب کر لیا اور وہاں محنت کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو محنت کرنے کا جو پھل، ان کا جو محنت کرنے کا جو اجرت، مزدوری ہونی چاہیے، تو وہ تو دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک حوالے کر دیا ایک مدرسے کے، تو چاہیے کہ وہاں کے منتظمین ان کو تنخواہ دے۔ لیکن جب منتظمین کی کارگزاری سامنے آئی تو ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک کہ عوام کی طرف سے پیسہ ہمارے پاس نہیں آئے گا تو ہم اساتذہ کی تنخواہیں کیسے کریں گے۔ تو آج آپ کے سامنے خصوصی درخواست یہ ہے کہ اگر کسی مدرسے کے سفیر، کسی مدرسے کے استاذ، کسی مدرسے کے چندہ کرنے والے دوست احباب آپ کی خدمت میں پہنچیں تو آپ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اس کی طرف ہرگز توجہ نہ دیں کہ بچے مدرسوں میں نہیں ہیں۔ لیکن دوست بزرگوں، یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا سکتی ہے اور بالکل صحیح ہے کہ آج مدارس کو بند ہونے تقریباً 8 مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے، اور 8 مہینے تک کے ان مدرسے میں خدمت انجام دینے والے معلمین کو 1 روپیہ تک نہیں ملا۔ سچ بتائیے کہ وہ تو ان کے مدرسے کے معلمین کی حیثیت سے ہیں۔ آپ دوسری طرف توجہ کیجئے تو گورنمنٹ سروس پر جتنے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں جاری ہیں، پوری جاری ہیں یا آدھی جاری ہے، اس کا علم آپ کو خوب ہے۔ تو کم از کم ان کی تنخواہیں آدھی تو ان تک پہنچتی،
تو ان تک تو 1 روپیہ بھی نہیں پہنچا اور وہ سارے معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، کاروبار میں لگ گئے۔ دوستو بزرگوں، یہاں تک کہ باتیں سننے میں آ رہی کہ مدرسہ کھلنے کے بعد بھی کئی اساتذہ اب مدرسے میں نہیں جانے والے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہوں کی فکر نہیں کی گئی۔ جب فکر نہیں کی گئی تو اس سے اسلامی قلعوں پر ایک بہت بڑا گویا کہ ایک دھچکا پہنچ جائے گا، اور ایک اچھی صلاحیت والے اساتذہ سے مدارس محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے خصوصی درخواست کروں گا یا اپیل کروں گا اس چینل کے ذریعے سے کہ آپ جو ہے تو مدارس کے آنے والے سفیروں، اساتذاؤں اور ان کے کارکنان کی جو ہے تو خوب سے خوب ہیلپ کریں، تعاون کریں، ان کی مدد کریں، جس سے ان کی تنخواہوں کا نظام بنایا جائے، تاکہ جب مدرسے کھلے تو یہ اساتذہ خوشی دیکھیے کام سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ اساتذہ خوشی مدرسے میں پہنچ جائے۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ کام جو ہے تو سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، دنیا اسبابوں کا گہوارہ ہے، دنیا اسباب کا ایک گھر ہے، سببوں کے تحت ہمیں چلنا ہے۔ تو اس لیے سبب جس میں سے ایک دنیا دارالاسباب ہے، اس میں ایک سبب یہ ہے کہ گزارے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، اسی طریقے سے ان کا گزارا ان مدارس کی تنخواہوں پر ہے۔ تو اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے دوستوں تو بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آئندہ ہمیں اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہی علماء ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، یہی علماء کے پیچھے ہماری قوم ہے، انہی کی محنتوں کے اوپر ہماری نسلوں کی ترقی کا معیار چھپا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ ان کی تنخواہوں کا نظم و نسق مدارس میں جا کر ان کی محتممین سے مل کر، ذمہ داروں سے مل کر بنایا جائے۔ امید کہ تمام حضرات اس کی طرف توجہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسی دینی خدمات انجام دینے والا طبقہ ابھی فی الحال پریشانیوں سے لاچار ہیں، اور مولانا نے بتایا کہ اچھی صلاحیت مند اساتذہ اور علماء اکرام کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت برا لگ رہا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ نیوز دیکھنے کے بعد میں مدارس سے کانٹیکٹ کریں گے، ان کے ذمہ دار سے ملیں گے، رابطہ کریں گے، اور وہاں پر جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہاں پر آپ دیں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ 8 مہینے سے ان کی تنخواہیں نہیں ہوئی ہیں، تو 8 مہینے سے جب تنخواہیں نہیں ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ روزمرہ کا خرچ تو لگ رہا ہے۔ تو مدارس میں پڑھانے والے اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گلیوں میں، آپ کے کالونی میں جہاں پر رہتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر کے، ان سے رابطہ کر کے، ان کے جو مسائل ہے، چاہے وہ گیہوں، جواری، جو بھی مسائل ہے، تو ان کی مدد کرے۔ 8 مہینے کا عرصہ جو ہے تو کم نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ عرصہ ہے، اور کھانے کے لیے آج کیا نہیں لگتا ہے، صرف چائے ناشتے کا اگر ہم خرچ پکڑے تو 50 سے 60 روپے اس میں چلے جاتے ہیں، اور اگر فیملی ہے، بڑی ہے، تو اس کا تو مسئلہ ہی عجیب ہے۔ تو ایسے صلاحیت مند لوگ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہاں سے خوش ہوگے۔ اللہ کا یہ خاص طبقہ ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ اور مولانا سننے کو یہ بھی آیا تھا کہ کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پر ایک نیوز گردش کر رہی تھی کہ ایک امام صاحب نے جو ہے تو اسی کے چلتے ہوئے سوسائڈ بھی کیا ہے، تنگی سے آ کر، معاشی تنگی سے آ کر سوسائڈ بھی کیا۔ اب اس کی پوچھ تو ہونے ہی والی ہے قیامت کے روز، اس کی پوچھ تو ہونے ہی والی ہے۔ اور اب یہ جو کمپنیوں میں ایسے علم والے جو کہ حدیثوں کا علم رکھتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، اتنا اچھا علم اور اتنا پاک علم، اور اللہ کے جنہیں انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے، تو انبیاء کے وارث کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، آئل میں ہاتھ خراب کر رہے ہیں، سفید کپڑے کے بجائے کالے کپڑے پہن رہے ہیں۔ تو ناظرین، کے ہمیں برا نہیں لگے گا، ہمارے مذہب کے سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ ایسی جگہوں پر کام کر رہا ہے، تو بڑی ہی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ اپنے محلے میں، اپنے کالونی میں، اپنے گاؤں میں جہاں پر بھی مدارس میں پڑھانے والے جتنے بھی علماء ہیں، حفاظ ہیں، جو بھی ہے، تو ان کی ہم خیر خواہی لیں، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ وہ تو خود آپ کے پاس نہیں آئے گی، وہ خود آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہمیں خود ان کے پاس چل کر جانا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چل کر جانے کو ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، یا ہمارے سے پہلے جو انتقال ہوئے ہمارے دادا دادی، نانا نانی جو بھی ہیں، تو ان کا اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دے، یا آنے والے حالات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے سب نیچے ہے، ہمیں تو صرف چل پھر کر کام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں رخصتی طلب کرنا چاہوں گا۔ خدا حافظ۔